اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ میرے پیارے پیغمبر تواڈے تو پہلے کئی امم دی طرف اساں اپنے رسول بھیجے، پھر انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام دی مخاطب اقوام نے ساڈے انبیاء کرام دی تکذیب کیتی، جھٹلایا۔ تو جھٹلاون والی قوم دوتے سب تو پہلے جڑی اللہ دی طرفوں گرفت آندی ہے، اساں انہاں دے اتے فقر و فاقہ نو تنگ دستی نو مسلط فرما دیتا۔ وَالضَّرَّاء اور مختلف قسم دیاں بیماریاں، تکلیفاں، مصیبتاں، اذیتاں دے اندر اسا انہاں نو مبتلا کیتا۔ انہاں گرفت دے اندر مبتلا کرنے دا اصل ساڈی حکمت کیا ہے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ انہاں نو احساس پیدا ہوئے کہ اس شرک اور کفر دی بدبختی دی وجہ تو ساڈے اتے اے مصیبتاں مسلط کیتیاں گئیاں ہیں، اور انہاں دے اندر اے سوچ پیدا ہو جائے کہ اے سارا وبال جڑا ساڈے اتے آیا ہے صرف اس بد عقیدگی دی وجہ تو اسا اللہ دی گرفت وچ آ گئے، تاکہ انہاں نو احساس پیدا ہوئے اور اللہ دے دربار اگے تضرع زاری کرنے دا اساں اس قوم واسطے ایک موقع فراہم کیتا۔ تو جداں اللہ دی طرفوں اس قسم دی ازمائش اور اللہ دی پکڑ آ جائے، اس وقت بندے نو اے نہیں سوچنا چاہیے اور نہ ہی اس انتظار وچ رہنا چاہیے کہ چلو کوئی نہیں، یہ چھوٹی موٹی آ گئی ہے، یہ ختم ہو گئی سی، تو اپنے نظریات اور عقائد شرکیہ تے بندہ پکا رہ جائے، بلکہ سمجھدار آدمی نو اسے وقت ہی اللہ دے دربار اگے توبہ کرنی چاہیے ہے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو پھر کیوں نہ انہاں لوگاں نے اسے وقت ہی جداں انہاں دے اتے میں اللہ نے تنگ دستی، فقر و فاقہ دے عذاب نو مسلط کیتا، تو فوراً ہی تضرعوا، شرک اور کفر نو چھوڑ کے میں اللہ دے دربار اگے انہاں نے توبہ کیوں نہیں کیتی، گڑ گڑائے کیوں نہیں ہے؟ تو مطلب کیا ہے؟ بندے نو سمجھ جانا چاہیے ہے جدہ اللہ دی طرفوں کوئی گرفت آندی ہے تو اس نو اپنا احتساب کرنا چاہیے ہے کہ میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیتا جس دی سزا اللہ مینو دنیا تے دے رہا، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، انہاں دے دل شرک اور کفر اور ضلالت دی وجہ تو اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ انہاں دے دل دے اندر راہ ہدایت دی طرف مڈوں انابت پیدا ہوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس دی وجہ کیا ہے
زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، جڑے انہاں نو شرکیہ کم اور جڑیاں رونقاں انہاں نو بدعات و رسومات دے اندر نظر آ رہی ہن، او لذت انہاں نو دین پیغمبر دے اندر نظر نہیں آ رہی۔ زینا، شیاطین نے جڑے انہاں دے واسطے کردار تے کرتوت مزین کیتے ہوئے ہن، اس وجہ تو انہاں نو اللہ دے پیغمبر دے منصب نبوت والی دعوت دا احساس ہی نہیں پیدا ہویا۔ سب تو وڈی ویکھ لیا کرو، اکثر جڑے بے دین لوگ ہوندے ہن انہاں دے ذہن وچ اس بات نو بٹھایا جاندا ہے، دیکھو جی اگر اساں غلط ہوا ہے ہا، قرآن و سنت دے خلاف ساڈا نظریہ اور عقیدہ ہوئے ہا، تو اتنی تعداد کثرت تعداد دے افراد ساڈے نال کیوں ہوئے نا؟ یہ انہاں نو ذہن نشین کرایا جاتا ہے۔ اگر تساں بقول تواڈے جویں تساں آکھ رہے ہو بھی ایہو جہے عقائد و نظریات رکھن والے کافر اور مشرک ہیں، اچھا پھر صرف مسلمان تساں و باقی ساری دنیا کافراں دی؟ اے انہاں دے ذہن وچ اے گل نو بٹھایا جاندا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جداں پھر کوئی قوم اللہ دے پیغمبر دے ذریعے انہاں تک نصیحت اللہ دی پہنچائی جاوے تے پھر دانستہ طور تے نسو جڑی قوم ونجے اس نو بھلا دے۔ لفظ ذکرو تے اللہ نے اپنے پیغمبر نو کیا فرمایا ہے؟ فذکر، ایک جگہ تے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، پھر ایک مقام تے فرمایا فذکر بالقرآن، میرا پیغمبر انہاں نو نصیحت کرو تو اللہ دے قرآن نال کرو۔ تو صاف ظاہر ہے اللہ دے پیغمبر ہوون یا علماء حقہ ہوون، او جدہ بھی کسے گمراہ انسان نو راہ ہدایت دی دعوت دے سن تو تذکیر، نصیحت، واعظ او اللہ دے قرآن چ کرے سی۔ تو جدہ انہاں لوگاں نے اللہ دی تذکیر نو بھلا دیتا، لفظ ہے نا نسو، بھلا دیا انہوں نے، تو جدہ مجرم دن قیامت دے اللہ دے دربار چ حاضر ہو سی تو اس وقت بھی اللہ نے فرماونا ہے اتتک آیاتنا فنسیتہا، تیرے پاس میں رب دی کتاب دی آیات احکامات آئے، فنسیتہا، تو نے اسے بھلا دیا۔ تو فلما نسو، جداں دانستہ طور تے آدمی اللہ دے قرآن دے احکامات نو پسے پشت ڈال دیندا ہے تو اس وقت اللہ ایک ہور ازمائش بھی سٹیندا ہے۔ پہلی ازمائش تہائی کہ اللہ پاک انہاں تے مختلف قسم دیاں تنگ دستیاں نو مسلط کر دیندا ہے، مصائب دے اندر انہاں نو گھیر دیندا ہے، امراض دے اندر ہر وقت وہ گھرے رہندے۔ ہن دوسری ازمائش، دوسری پکڑ اللہ دی ہے، جدہ پھر اس ازمائش یعنی اللہ دی گرفت چوں پھر بھی انہاں لوگاں نے سبق حاصل نہیں کیتا، ہن دوسرا طریقہ اللہ نے اپنی گرفت دا انہاں تے مسلط فرمایا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر اللہ کریم انہاں دوتے فراوانی دے رزق، مال و دولت، ہر لحاظ نال اللہ کریم انہاں نو فراوانی نصیب فرما دیتا، بڑا مال و دولت دیتا، ہر وقت جناب خوش و خرم ہوندے ہیں، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ اتنے خوش، اتنے مالدار ہوندے
کہ انہاں دے اندر تکبر پیدا ہو ویندا، اکڑ پیدا ہو ویندی، تو پھر اخذناہم بغتتن، پھر یکدم اللہ دی طرف وہ ایک ایسا پھیر آندا ہے کہ جڑا ہوندا نا ارباں کھرباں پتی، وہ پھر صرف وچیندو یا نظر آندا ہے پتی، وہ صرف تو پتی ویچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ دی طرف وہ ایسا کوئی پھیر لگدا ہے کہ پھر اس دے سارے بزنس مال و دولت نو اللہ تباہ و برباد کر۔ اس وقت بڑے حیران تے پریشان ہوئے پے ہوندے، نا امید ہوئے پے ہوندے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر اللہ کریم ظالم قوم دی جڑ ہی کٹ دیندا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، پھر کوئی ایسی ہستی نہیں جڑا اس دا کوئی مقابلہ کرنے والی ہوئے، پھر تمام خوبیاں تمام کمالات اس ایک اللہ دی ذات و صفات ڈھک دے ہن جو کہ ساری کائنات دا رب ہے۔ قل، انہوں آکھ میرا سونا محبوب کہ تسا اس گل نو نہیں سمجھ دے کہ اگر اللہ کریم تواڈی قوت سماعت اور تواڈی اس اکھاں دی بصارت اور تواڈے دلاں دے اُتے قفل ضلالت لگا دے تا کون ہے ایو جئی ہستی تواڈی زمین و آسمان دے اندر جیڑی میں رب کولو زبردستی کھو کے تانوں دے دے۔ من الہ غیر اللہ ہے، کون ہے اللہ تو علاوہ؟ اور اتھے الہ دا معنی ہو سی بھئی کون ہے ایسا کمال رکھن والا جڑا اللہ تو ہی ود کے ہستی رکھن والا ہوئے، جڑا خدا دی مرضی دے خلاف تانوں اے چیزاں عنایت کر دے۔ تو اللہ نے ثابت کر دیتا کہ الہ او ہو سکتا ہے جڑا اپنا فیصلہ اپنی مرضی نال فرمائیدا، او دے فیصلے چ بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ انظر، دیکھ میرا سونا محمد الرسول اللہ، اس قوم نو نظر و فکر کرنا چاہیے ساڈے قرآن مقدس دے اندر اساں کس طرح دلائل توحید نو پھیر پھیر کے بیان کردے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، مگر اس دے باوجود وت بھی اے پرے پرے ہو کے او کنارے تے گئے کھلوتے ہن، انہاں لوگاں نو پھر بھی ہدایت دی طرف آون واسطے دل انہاں دا مائل نہیں ہو۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتاً او جہرتاً، میرے محبوب تسا انہاں نو فرماؤ کہ اگر تواڈے اتے اللہ دی گرفت عذاب اچانک آ جاوے، یکدم آ جاوے، یعنی اچانک تو مراد اے ہے بے تساں اپنے بالکل بے خبری دی عالم دے اندر بے خبری دی حالت وچ پئے ہو، تانوں وہم گمان ہی نہ ہوئے بے کوئی اللہ دا عذاب آونا یا نہیں۔ او جہرتاً، یا پھر تانوں پہلے پتہ لگ جاوے، اسا تانوں پہلے دس دیویے کہ تواڈے اتے فلاں دن فلانے ٹائم تے اللہ دا عذاب آونا۔ اللہ فرماندا حل یہلک الا القوم الظالمون،
تو پھر کوئی ایسی ہستی نہیں کہ ساڈے آئے ہوئے عذاب نو کوئی ٹالن دی طاقت رکھن والا ہوئے. پھر جدا آندا ہے تا آندا بھی پھر الا القوم الظالمون یعنی المشرکون. پھر مشرک قوم نو اللہ کریم ہلاک تباہ و برباد فرما دیندا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. جو بھی اللہ دا رسول دنیا تے تشریف لے آیا ہے اس نے آ کے انہاں لوگاں نو دلائل توحید تے چلن والے لوگاں نو اللہ دی رحمت و جنت دی بشارت بھی دیتی ہے. ومنذرین اور جڑے لوگ اللہ دے احکامات اور او دی ذات و صفات دا انکار کردے ہن انہاں نو عذاب جہنم دا ڈراوا بھی سنایا ہے. فمن آمن جس آدمی نے اللہ دے پیغمبر دے دلائل سن کے تے اس دوتے لے آیا ایمان اور وَأَصْلَحَ اپنے اندروں شرک دی لعنت نو بھی دور کیتا اور اپنے اعمال وچوں رسومات و بدعات نو دور کر کے سنت نبویہ دا نور بھریا تو ایو جائے مومنین آدمی واسطے کسے قسم دا غم حزن و ملال اور خوف و خطرہ کرنے دی ضرورت نہیں. جنہاں لوگاں نے اللہ دے قرآن پاک دے احکامات دی تکذیب کیتی ہے جھٹلایا ہے انہوں نے. دوسرا میرے پیغمبر دی نبوت نو بھی جھٹلایا ہے تو یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون. تو پھر انہوں نے اللہ کریم دنیا دے اندر بھی انہوں دے اس فسق اور نافرمانی کرنے دی سزا دے اندر مبتلا کر دینا ہے. سمجھو مومن موحد آدمی دوتے اگر کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی حزن و ملال آندا ہے مومن بندے واسطے تو او چیز او دے واسطے او بھی رحمت بن کے آتی ہے. دوسرے نمبر تے موحد مسلمان آدمی دوتے کوئی پریشانی آ جاندی ہے تو او انج نہ سمجھو کہ او اللہ دی گرفت چاہے پہ ہے بلکہ انج سمجھو کہ اس مومن نو اللہ نے اپنی آزمائش دے اندر مبتلا فرمایا. مومن تے تکلیف آوے تو او دے واسطے آزمائش ہوندی ہے. مشرک بے دین دوتے کئی مصیبت دا پہاڑ اللہ ڈھائے تو او دے واسطے اللہ دی طرفوں گرفت ہوندی ہے خدا دی پکڑ ہوندی ہے خدا دی ناراضگی ہوندی ہے. مومن دوتے اگر کوئی تکلیف پریشانی مصیبت آوے تو او آزمائش ہوندی ہے تے اللہ دی رحمت ہوندی ہے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اور جی میں تانوں اگے دسیا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. ہووے میرا پیغمبر پھر او اے بات کدی منہ چوں کڈ ہی نہیں سکدا کہ لوگو اللہ نہیں سندا پردیاں چوں میں پیغمبر سننا. اللہ تواڈی حاجات پوریاں نہیں کریندا میں پیغمبر کرینا. ایسی بات اللہ دا پیغمبر کدی منہ چوں نکال سکدا ہی نہیں ہے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی تو اس دا جواب اے ہے کہ قل فرما دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. میں اپنی زبان چوں اے الفاظ
بول ہی نہیں سکدا کہ میرے پاس ہی اللہ دے خزائن ہیں، اختیارات ہیں، طاقت ہیں، کوئی خزانے دا مالک میں نہیں ہاں، ولا اعلم الغیب، اور میں اے زبان تے لے آونا ہی گوارا نہیں کردا، اے میں آکھ ہی نہیں سکدا کہ میں عالم الغیب ہاں، بلکہ میں اعلان کر رہا کہ لا اعلم الغیب، میں عالم الغیب نہیں، اور میں اس بات دا بھی دعویٰ کرنے دا مجاز نہیں ہاں کہ میں آکھاں کہ لوگو انی ملکن، میں بشر نہیں ہاں بلکہ نور ہاں۔ ہاں البتہ میری ذمہ واری تو اے ہے اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اور صرف اس دی اتباع کرنی ہے جو اللہ نے بذریعہ وحی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا۔ ہن انہاں دے کول پوچھ میرا پیغمبر، ایک او بندہ ہے جس دی رہنمائی اللہ دا قرآن اور سنت محمد الرسول اللہ کرن والی ہے۔ اس تو پہلی آیات دے اندر پہلے پیچھے پڑھے ہی نے، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، تانوں بہرا کر دے وے یا تانوں انہا کر دے وے یا تواڈے دلاں دے تے ضلالت دے تالے لگا دے وے، تے کون ہے تانوں ایہو جہی آزمائشاں تو بچاون والا، یا ایہو جے خدا دی گرفت کولو تانوں بچائے؟ تو اللہ نے اے سارے مسائل بیان فرما کے اس ثابت کیتا کہ اصل دے اندر صحیح دل دی اکھ نال ویکھن والا او بندہ ہے جس دے دل دے اندر اللہ قرآن دی بصیرت پیدا کر دیندا ہے۔ مشرک اندھا ہے، مومن سجاکھ ہے۔ تو اس واسطے اللہ نے فرمایا حل یستوی الاعمی والبصیر، دسو مشرک اندھا ہے، اندھیرے دے اندر پہ ہے، انہوں نظر ہی کوئی شے نہیں آندی، تے مومن اے صاحب بصیرت ہے۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت، لہذا حل یستوی الاعمی والبصیر، مومن اور مشرک ایک کسے صورت دے اندر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، کیا اتنی بات دے اندر بھی تسا غور و فکر نہیں کر سکتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور تو میرا سونا محمد پاک انہاں لوگاں نو ڈرا بھی اس سے رب دے قرآن نہ، انہاں لوگاں نو جنہاں دے دل دے اندر کو رتی برابر کو خوف ہے اس بات دا کہ اسا سب دے سب نے اپنے رب دے ہاں جمع ہونا ہے، اور اس تو علاوہ کوئی ساڈا کار ساز نہیں، حامی و ناصر نہیں، اور نہ ہی ساڈی کوئی شفاعت کرنے والا ہے۔ لعلہم یتقون، اے چیز انہاں نو ڈراونا، خوف خدا دا احساس پیدا کراونا، اس دا نتیجہ نکل سی لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ انہاں دے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو جاوے۔ ہن اگلی آیت دے اندر مومن دی عزت اور عظمت دا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے فرمایا نا حل یستوی الاعمی والبصیر، مشرک اور مومن برابر نہیں ہیں۔ ہن اس اگلی آیت دے وچ اللہ کریم مومن موحد مخلص آدمی دی عزت و عظمت دا ذکر کر رہے ہیں۔
لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، میرے سونے پیغمبر جو لوگ صبح و شام ہر وقت علی دوام اللہ دی عبادت دے اندر رہندے ہیں، یعنی کامل درجے دے ایماندار ہیں، میرا سونا پیغمبر لا تطرد الذین، ایو جائے مؤمنین موحدین مخلصین نو نہ ہی کسے صورت دے اندر انہاں نو چھوڑے پیا میرا پیغمبر، انہاں نو نہیں چھوڑنا مطلب کیا ہے؟ ہن اللہ دا پیغمبر اکمل درجے دی فہم و فراست دا مالک ہوندا ہے، اکمل درجے دا، مومن کامل درجے دا ہوندا ہے تے پیغمبر اکمل درجے دا ہوندا ہے۔ تو یہ تو کدی امکان ہو ہی نہیں سکدا کہ اللہ دے محبوب رحمت للعالمین پیغمبر ہوئے اور اس دی صفت قرآن بیان فرماوے لنت لہم، بہت بڑے نرم دل پیغمبر، تو او کدی بھی اپنے شاگرداں نال بے رخی نہیں اپنا سکدے، اپنے غلاماں نال بے مروتی نہیں اپنا سکدے، مگر اللہ کریم نے انہاں دی عظمت دا اظہار فرمایا ہے کہ میرا سونا پیغمبر اے چاہے مالی لحاظ نال خستہ حالت چین کمزور ہیں، مگر انہاں دے اخلاص اتنا عظیم ہے کہ انہاں لوگاں نال میں رب نو اتنی محبت ہے اور انہاں نو میرے نال اتنی محبت ہے، تو حفظ ما تقدم دے تحت اسا پہ فرمائندے ہیں کہ میرا پیغمبر تو انہاں غلاماں نو کسے صورت دے اندر چاہے تیرے اتے جیسے بھی حالات آ جاویں، انہاں مومنین موحدین نو کدی بھی کسے صورت وچ چھوڑن دی اجازت نہیں ہے، انہاں نو چھنکنا بھی نہیں ہے، انہاں دے نال ناراض بھی نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس دی وجہ یہ ہے بھئی او ہن بیچارے کمزور جا لوگ، مالی صورتحال بھی اتنی زیادہ کوئی نہ ہے، تو جڑے مخالفین ہوندے ہیں او ہر لحاظ نال، جویں کہ پیچھے تسا پڑھ چکے ہو، منافق اپنی جگہ تے محنت کر رہے ہیں، مشرک اپنی جگہ تے محنت کر رہے ہیں اسلام دے خلاف، مسلمانوں دے خلاف، تو جس دے اندر تھوڑی جی دولت دی رونت پیدا ہو جائے وہ انہیں ہی بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھیندا، تو لہٰذا اے جتنے حوادثات بکواسات اے گھول رہے ہیں مسلمانوں دے خلاف، طوفان انہاں چلائے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کدائی میرا سونے پیغمبر دے دل دے اندر تھوڑی رتی جتنی بھی کدائی انہاں دے متعلق نفرت نہ پیدا ہو جائے، یعنی اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی اللہ نے عظمت بیان فرمائی ہے کہ مرشد کائنات، اللہ دے محبوب مرشد کائنات بن کے آئے اور شاگرد بھی اسے دے، مرید بھی اسے دے، مگر اس دے باوجود اللہ فرماندا لا تطرد، انہاں دے نال کسے قسم دی ناراضگی دا اظہار نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر تے میرا سونا پیغمبر اگر انہاں دے کول کوئی چھوٹی موٹی لا چاڑ ہو بھی جائے تو اس دا حساب کتاب میں لینا ہے، انہاں غلطی کرنی ہے تو جواب دے او مینو ہونے، اچھائی کرنی ہے تو بدلہ اس دا میں دینا ہے۔ اس واسطے اگر انہاں دے کول کوئی نسیانن یا غیر ارادی طور تے کوئی لاچاڑ ہو بھی جائے
تو ما علیک من حسابہم من شیء، انہاں دا حساب کتاب جزا سزا عذاب ثواب دا اختیار اسا تانوں نہیں دیتا. وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی او کسے دے حساب کتاب دے اختیار رکھن والے. بہرحال فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر تو انہاں نو چھڑ دیتا، انہاں دے نال رس پیو، تو میرا سونا پیغمبر اے پھر صاحب عدل و انصاف آدمی دا کام نہیں ہونا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا. یہ ساڈی طرفوں ایک ازمائش ہوندی ہے کہ اسا بعض نو بعض تے تھوڑی جی مالی لحاظ نال فوقیت دے دینے ہیں، تو پھر کیا دن لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ من اللہ علیہم من بیننا، یہی لوگ ہیں جنہاں تے اللہ نے احسان فرمایا ہے جو ساڑے درمیان ہیں، یعنی جنہاں نو مال و دولت زیادہ ہوئے نا، تو غریب مومن مسلمان نو کوئی عزت نہیں ہوندی اس دی. وہ آدھن بھئی یہ جے واقعتاً سچے ہوندے حق پرست ہوندے تے بیچارے انجے بھگڑو جائے غریبڑے جائے ہوئے نا، اللہ انہاں تے راضی ہوئے، انہاں تے باشو بڑے مال و دولت دے بنی ہے. یہ مومن شومن کو نہیں، یہ خدا دی کسی گرفت تے پھتے پہ غریب نے پانی نال روٹی کھاون والے. احسان تو ساڑے اتے کیتا ہے، ویکھ لو اللہ نے سانو کیسے کوٹھیاں بلڈنگاں گڈیاں ہر شے بزنس چل دے پے. الیس اللہ باعلم بالشاکرین، اللہ کریم نو نہیں پتا کہ سب تو زیادہ جانن والا ہے تو صرف اسے دے حق دی ذات ہے کہ میرا شکر گزار کیڑا ہے تے نا شکرا بندہ کیڑا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جدہ پکے سچے مومن آدمی میرا سونا پیغمبر تواڈی صحبت محفل دے اندر تشریف لے آویں، تو انہاں نو فقل سلام علیکم، تو تسا انہاں نو فرمایا کرو کہ تواڈے اتے اللہ دی سلامتی ہوئے، اور تواڈے رب نے اپنی ذات تے فرض کر دیتا ہے کہ ایسے مومن جتھے جیڑے حال چ ہو سن اللہ دی رحمت انہاں دے اتے نازل ہوندی راسی. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح، جس بندے نے عمل کیتا ایک نادانی دی وجہ تو، لا علمی دی وجہ تو کوئی گناہ غلطی کر بیٹھا ہے، ثم تاب من بعدہ پھر فوراً اس دا پچھتاوا پیدا ہویس، توبہ کیتی ہے، واصلح اور اپنے اعمال دی اصلاح بھی کیتی ہے، تو اے میں رب دی خاص رحمت نہیں کہ فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، میں اللہ نے اس دا او گناہ فوراً معاف فرما دینا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح اساں بڑی وضاحت نال اپنے احکامات بیان فرمائندے ہیں اور واضح بیان کر دینے ہیں کہ سبیل المجرمین، مجرمین دا رستہ کیڑا ہوندا ہے تے مؤمنین دی سبیل کیڑی ہے. یعنی قرآن مقدس ہی ایک واحد کتاب ہے جیڑی فرق ظاہر باہر کر کے بیان کر دیندی ہے کہ مشرکین دا اے رستہ ہے تے مومنین دا اے رستہ ہے.
حق اور باطل دی تمیز اگر آ کے کیتی ہے تو اللہ دے قرآن نے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، فرما دیجئے میرے محبوب کہ مینوں اللہ کریم نے منع فرما دیتا ہے کہ میں کسے صورت دے اندر بھی انہاں دی عبادت نہیں کر سکدا جنہاں نو تسا اللہ تو علاوہ مشکل کشا، حاجت روا اور انہاں دی سورو پکار کر دے ہو۔ اے ہن حالانکہ ہووے پیغمبر تو اس دا شرک والے پاسے تصور بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اللہ دا پیغمبر جو ہوندا ہے معصوم ہوندا ہے، تو اللہ کریم نے سونے پیغمبر کولوں اے الفاظ جڑے بلوائے ہیں نا، انی نہیت ان اعبد الذین، مینوں اللہ کریم نے منع کر دیتا ہے کہ میں شرک دی دل دل والے پاسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کریم نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ شرک اتنی لعنت ہے، ایسی بیماری ہے کہ اللہ کریم نے سونے پیغمبر دی زبان مبارکہ وچوں اے بیان کروایا کہ اے اتنی غلاظت اور نجاست ہے کہ اللہ بار بار میرے منہ چ تانوں اے بیان اور حکم سنوا رہا ہے کہ اللہ پاک نے میں پیغمبر نو بھی اے میری طبیعت اور فطرت دے اندر رکھ دیتا ہے کہ میرا وجود اس شرک والی علائش دی طرف کدی مائل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ میری جو منصب نبوت دی ذمہ واری ہے وہ اے ہے کہ لا اتبع اہواءکم، کسے صورت دے اندر بھی میں تواڈی مرضی دے نظریات اور عقائد، چونکہ شرک دی کوئی بنیاد نہیں ہوندی، کوئی دلیل نہیں ہوندی، لہذا اللہ دے پیغمبر نے کھل کے کہہ دیتا کہ کسے صورت دے اندر بھی مشرکین دے نفسانی خواہشات والے عقائد دی اتباع پیغمبر نہیں کر سکتا۔ قد ضللت اذن وما انا من المہتدین، اگر میں اس ہدایت والے خزانے قرآن نو چھوڑ کے تے تواڈی مرضی دے عقیدیاں دے پچھو ٹر پواں تو اس وقت میں بھی ہدایت تو تھڑک جاؤں۔ قد ضللت تو پھر میں بھی راہ ہدایت ہوں، ہٹ جاؤں۔ وما انا من المہتدین، قرآن تو ہٹ کے دنیا دے کسے بھی کتاب تے یا کسے دلائل تے اس پاسے میں چاہے تورات والے پاسے ہی ٹر جاواں، پھر بھی میں کدی ما انا من المہتدین، کدی ہدایت یافتہ ہو سکدا نہیں ہاں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، تو انہاں نوں سمجھا دے کہ بے شک میں جو ہاں اپنے رب دے دیتے ہوئے دلائل قرآن دی اتباع کرنے والا، انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، اور تسا جڑا ہے اس قرآن دی تکذیب کر دے ہو۔ تے نال اگو مشرکین پتہ کیا آتا، اے محمد یہ جو تو آنا ہے بھئی اللہ دے قرآن دے احکامات تے نہ چلے ہوئے تو خدا دا قہر آسی، خدا دا عذاب آسی، اور جی میں پیچھے پڑے ہی نے
اللہ کریم اخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، بھئی جداں بندہ نافرمانی کردا ہے تو اللہ دا عذاب اودے اتے آندا ہے، اللہ کریم انہوں ایک موقع دیندا ہے بے وہ گڑ گڑائے اور اپنے گناہاں دی معافی منگے۔ جی تساں اسے شرک دے اتے قائم رہ گئے ہوئے تو یقیناً تواڈے اتے ایک دن عذاب اللہ دا آونا۔ جویں جویں وقت گزردا گیا انہاں دے دل دماغ دے اندر اے تکبر رچدا گیا، انہاں سمجھیا بھی یہ پیغمبر جو ہن آکھیا نا بھی تواڈے تے خدا دا عذاب آسی یا اے بس ہن اج آیا یا کل آیا یا پرسوں بس آ گیا، اے جو آدھا تواڈے تے عذاب آونا ہے انہاں سمجھیا بس کل پرسوں آ وئی سی۔ او تاوت پیغمبر نو آکھن لگے متا ھذا الوعد، او جڑا عذاب والا تو وعدہ کرے نا وہ کدے گیا، کیوں نہ آیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عندی، اس دا اختیار میرے پاس نہیں ہے، ما تستعجلون بہ، جس چیز دی تانوں بڑی جلدی لگی ہوئی ہے بھئی لایا وہ عذاب کتھے ہی۔ تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ان الحکم الا للہ، اے حکم فیصلہ آرڈر صرف میرے ایک اللہ دا چلتا ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہی دلائل سچے بیان کرنے والا ہے، یعنی جیڑی اس مینوں دلائل دیتے تے اس آکھیا بے تسا اگر توحید تے نہ آسو تو تواڈا عذاب آسی، تا او جیڑا اللہ نے فرمان بولیا یقص الحق، وہ سچ فرمایا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہی ہے سب تو زیادہ خوبصورت اور بہتر فیصلے کرنے والا۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی و بینکم، میرا سونا پیغمبر انہاں نوں فرما دے بھی اگر اے ہوندا نا میرے واسطے تو تواڈا میں کام قدم دا کر چھوڑے ہو گیا۔ عجیب بندہ آتا نا یار میرے واسطے چ نہیں ہے، نہیں تو میں تینوں اتھاں ہی وکھا چھوڑا بھی میں کیڑی شے ہاں، بندہ آتا ہے نا پر کہ گل ہے یار میرے ہاتھ بدھے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو فرما دے اگر ہوندا اے میرے پاس اختیار جیڑی چیز دی تانوں اجلت لگی کھلی ہے لقضی الامر، ایک قدم دا قصہ ہی ختم ہو گیا ہویا، بینی و بینکم واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالی بخوبی جاندا ہے ظالمین دے کرتوتاں نو۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اس سے ہی دے پاس ہے غیب دے خزانے دیاں چابیاں۔ غیب تو جاننا بڑی دور دی گل ہے، جڑیاں اس خزانے دیاں چابیاں جتھے اللہ رکھیاں لا یعلمها، انہاں رکھیاں ہوئیاں چابیاں دی زیادہ ہی پتہ کسے نو کوئی نہیں ہے، الا ہو، مگر او اکیلا اللہ، اور جاندا ہے جو کچھ خشکی دے اندر، جنگل دے اندر یا سمندراں دے اندر، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، یا کوئی خشک پتا بھی اگر گردا ہے تو اس دے علم دے اندر ہوندا ہے، اور چاہے زمین دیاں تاریکیاں دے اندر دانا پیا ہے تو اس دانے دا بھی علم رکھن والا ایک اللہ ہے۔ ولا رطب ولا یابس، چاہے وہ خشک ہے یا تر و تازہ ہے، ہر ایک شے جڑی ہے وہ اللہ دے کتاب یعنی علم مبین دے اندر موجود ہے۔
سمجھو یعلم ما فی البر والبحر، وہ جاندا ہے چاہے کوئی جنگل ہے، خشکی والی جگہ ہے، یا سمندر دے تہواں دے وچ کوئی چیز ہے، یا پتا کو گردا ہے، سب دا سب علم اللہ کول ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات اللہ، اللہ نے بڑے سونے طریقے نال اس آیت دے اندر کئی مسائل بیان کیتے، مختصراً ایو کو جے اللہ کریم نے فرمایا ہے درخت نال پتا گر جاتا ہے، کدی انجے سمجھو بھئی انسان دے موت آ گئی ہے، ختم ہو گیا، جی میں پتا گر جائے تو درخت دا حصہ نہیں رہندا، اس طرح جس دے موت آ جائے وہ پھر دنیا دا حصہ نہیں رہتا۔ ولا حبۃ، دانا جڑا ہوندا ہے انہوں اس زمین دے اندر دفنائنے ہیں، اتے نہیں سے سٹیندے، انہوں اندر دفنایا جا، کیونکہ دانا مردہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماندا ہے بھئی جتھے جتھے کوئی زمین دے وچ اودا ذرہ بھی ہے، سارا جسم بھی نہیں، ایک بندہ مر گیا، دریائے لڑ گیا، سڑ گیا، وہی راکھ ہو گئی، جویں ہندو سکھ اپنے مردیاں نو جلا دیندے، دانا ایک ذرہ بھی جتھے بھی کوئی شے انسان دا وجود پیا ہے یا زمین دے وچ قبر دے وچ مدفون ہے، اللہ فرماندا ہے ہر ایک جتھے بھی ذرہ ہے اس دا علم میں اللہ دے کول ہے، اور مین پتہ کتھے کتھے انسان دا وجود پیا ہے، یا کیڑا دانا ٹھیک ہے تے کیڑا دانا غلط ہے۔ اگوں مثال بھی نال دے دیتی، ولا رطبن ولا یابس، تر و تازہ اور خشک۔ خشک او ہوندا ہے جڑا مشرک ہوندا ہے، تر و تازہ او ہوندا ہے جیسے جی ایمان والا پودا لگو ہے۔ اللہ فرماندا سانو پتہ ہے مومن کیڑا ہے تے مشرک کیڑا ہے، کیڑا نور ہدایت تے چلن والا ہے، کیڑا کفر و ضلالت تے چلن والا ہے، کیڑا مردہ ہے تے کیڑا جیندا ہے، الا فی کتاب مبین۔ اوہی ذات ہے جڑا تانوں رات دے وقت پورا پورا لے لیندا ہے، یعنی تواڈے روح نو اپنے قبضے چ کر لیندا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور جاندا ہے جدا تساں دن دی روشنی دے اندر ہوندے ہو، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ کریم تانوں اس نیند دی حالت جو اٹھا کر لیندا ہے، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمَّى، تاکہ تساں اپنا وقت مقرر پورا کر لو۔ کہ مطلب اللہ فرماندا ہے تساں پے ہوندے ہو ستے، اس وقت بھی تو تہاڈا روح میری مٹھ وچ ہوندا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، سورہ زمر دی آیت۔ تو اللہ فرماتا نیند دی حالت تساں پے ہوندے ہو، جے میں اسے وقت تانوں ستیاں پیاں تساں ستے ہی رہ جاؤ تو کون ہے تانوں اس نیند چ اٹھاون والا؟ بھئی جس وقت تواڈے اوتے نیند آندی ہے تے اس وقت تواڈا روح میرے قبضے چ ہوندا ہے، تے ویکھ لیو اگر اس حالت چ تساں جڑے نیند دی حالت چ پئے ہو اسی طرح ہی میں تانوں ساری زندگی اسے نیند چ پئی تساں پے رہو، جویں اصحاب کہف والے پے رہے ہیں، تو کیڑا مائی دا لال ہائی جڑا تانوں نیند چ اٹھا سکے؟
تو اے میں رب دی مہربانی ہے کہ تانوں پھر میں نیند چوں کھڑا کر دینا اس وجہ تو تاکہ تسا اپنی زندگی دا وقت پورا کر لو. ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اسے ہی دی طرف تہاڈا لوٹنا ہونا ہے اور پھر اللہ کریم تانوں دسے سی کہ تسا اتھے دنیا دے اتے کے عمل کردے رہ گئے ہو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ کریم اپنے بندیاں دے اتے بہت ہی غالب اور قدرت والی ذات ہے جس نے تہاڈی نگرانی واسطے اللہ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، یہاں تک کہ جداں تہاڈے اتے آ جاوے موت تو اس انسان دی روح نو اللہ کریم بذریعہ انہاں فرشتیاں دے پورا او دا روح قبض کر لیندے ہن وہم لا یفرطون، پھر کسے قسم دی او زیادتی نہیں کریں دے. یعنی کیا مطلب؟ توجہ ہی نہیں ہے نا، توفت ہو اگو ہے لا یفرطون. بھئی جداں اس دے موت آندی ہے تو ہر لحاظ نال اس دے روح نو مکمل طور تے قبض کر لیا ویندا. پھر اس دے بعد کسے قسم دی کوئی بھی اللہ دے فرشتے اس سے زیادتی نہیں کریں دے. بھئی تھوڑا جی وچ اڑائی ونجا جو کچھ نہ کچھ جوتیاں دے کھسکاہٹ تا سندا رہ جاوے ہے کو تھوڑا جہا کنیکشن ایک وچ رکھی ونجا ہے تاکہ کسی نہ کسی موقع دے کوئی اہم ضروریات بھی ہوندی ہیں، ایمرجنسی بھی کم پے ویندا ہے. بھئی چلو تھوڑا جہا جمعرات نو انہیں کنیکشن کیتا بھئی چلو گھروں پھیرے شیرے مار آوے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، جدو روح قبض کر دے ہیں پھر اللہ دے حکم دے اندر ایک رائی دے دانے جتنا بھی وہ زیادتی نہیں کریں دے، پورا دا روح قبض کر لیتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر اس مالک حقیقی دے دربار دے اندر اللہ کریم نے اس اپنی عدالت حاضر کرنا. الا لہ الحکم، کیا کوئی ہے ایو جیا حاکم؟ تو ذہن چ رکھو کہ صرف حاکمیت چل دی ہے تو اس ایک اللہ دی چل دی ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اوہی ہے تواڈی میری زندگی دے ایک سادہ حساب لوان والا. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ فرماندا ہون دسو تانوں جنگلات تے سمندراں دے وچوں کون نجات دیندا ہے جدا تسا اس نو پکار دے ہو عاجزی نال و خفیہ اور آہستہ آہستہ چپ کے اللہ نو تسا سڈ مریندے ہو. تو اس وقت تواڈی مشکل کشائی کون کردا ہے؟ لئن انجانا من ہذہ، اگر تانوں ایو جائے شدائد و تکالیف و مصائب دے وچوں او تانوں بچائندا ہے، محفوظ فرمائندا ہے، تو اس دی حکمت اے ہے لنکونن من الشاکرین، تاکہ تساں ہمیشہ اس رب دیاں نعمتاں دے شکر گزار بندے بن کے رہو. کیونکہ مشرک آدمی دے متعلق اللہ دا قرآن فرماندا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جداں مشرکین مکہ کشتی سوار ہوئے نا تَدَعْوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ، انہاں دی کشتی ونجیا نا کسے بھنور وچ پھس، تسا کچے والے تو زیادہ جان دیو، بھنور پانی جڑا گھمر جیا بن ویدا، پانی دا بازے تلویں پانی نال جداں اور مل ویندا تو اس جگہ دوتے ہو
بھنور جیا بن جاتا ہے، پھر اس بھنور دے اندر جیڑی شے پھس گئی ہے وہ نکل نہیں سکتی، وہ تلے تحت سرا تک لگی ہوئی سی۔ تو اسی طرح جدا کوئی طوفان آوے ہا یا کشتیاں بھنور دے اندر ونجے نہ پھس، حضرت اکرمہ جڑا ابو جہل دا بیٹا ہے، فتح مکہ دے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں بھئی ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غلبہ مکے چ آ گیا، ہوں یقینی گل ہے اساں ہوں تھوڑی بڑے ظلم و ستم کیتے مومنین تے، شاید وہ بدلہ لے سن ساڈے کولوں، انہیں بھی وہ نکلے مکے چوں کشتی سوار ہوئے، کشتی گئی پھس، تو جتنے بھی بیٹھے ہن مشرک نسے ویندے ہن مکہ چھوڑ کے، کسے آکھے یا لات یا منات یا عزا یا فلاں یا غوث اعظم فلاں فلاں، ایک وچ بندہ بیٹھا اس آکھے یار اتھے لات منات کوئی نہیں کام دیندا، دعو اللہ مخلصین، ایک اللہ نو ساڈ مارو، اے جڑی کشتی پھتی پئی ہے اتھے ساڈیاں کو نہیں بچاونا، بچائی سی وہ جڑا محمد دا خدا ہے۔ حضرت اکرمہ نے سوچے یار اس سے مذہب تو چل دے ہویا تو میں مکہ شہر چھوڑی بیٹھا، ایو مسئلہ ہی تو محمد سنائیندہ ہے نا، وہ ایو ہی تو آدھا ہے کوئی ککھ بھی تہاڈی کچھ بھی نہیں کرنا، اللہ ایک اللہ دی ذات، اسا نہیں منیا، اج اس نے مکے دے اتے غلبہ حاصل کر لیا، او دے مذہب تو ڈردے ہویا اپنے مذہب نو محفوظ رکھن واسطے اسا اپنا جدی شہر چھوڑی وینے ہیں، تے کشتی چ وات بھی آدھے ہو بھئی اتھے اپنے نو نہ ساڈ مارو، محمد دے خدا نو مارو، ایک ایسا ساڈا مذہب ہے۔ حضرت اکرمہ اتھو ہی واپس آ گئے اللہ دے محبوب دی خدمت وچ حاضر ہو کے کلمہ اسلام پڑھ لے، تو اللہ فرمایا اذا رکبوا فی الفلک، جدا مشرک بھی کشتی دے اندر سوار ہوندے تو دعو اللہ مخلصین، خالص اللہ نو ساڈ مرے دے۔ تو اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے بھئی جے تساں اتھے مینوں ساڈ مریندے ہو تانوں میں نجات اس گلو دینا بھئی تاکہ اے ہن آویں تے اوہ مسئلہ جس مسئلے نو منیا نے تے میں اللہ انہاں نو نجات دتی ہے، تو ہن انہاں نو چاہیے کہ باقی زندگی بھی اسے توحید دے مطابق گزارن، شرک دی لعنت کولوں بچ جاویں۔ لنکونن من الشاکرین قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، تو میرے سونا پیغمبر انہاں نو آکھ بے ہر مصیبت چوں تانوں اللہ نجات دیندا ہے، تہاڈی مشکل کشائی فرمائندا ہے، پھر مینوں اے دسو کہ انتم تشرکون، پھر تانوں غیر اللہ دے وچ کیڑا کمال نظر آندا ہے جینوں ویکھ کے تساں اللہ دا شریک ٹھہرائیندے ہو؟ کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا، بھئی تہاڈیاں مشکل کشائیاں او کرے، تانوں روزی رزق او پہنچاوے، حاجت روائی تہاڈی او کرے، دھیاں پتر تانوں او دے، تہاڈی ہر ضرورت او پوری کریندا ہے، پھر تساں غیر اللہ دی سور و پکار جو کردے ہو تو کم از کم انہاں دے وچوں کوئی کمال تا ثابت کرو نا۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ اللہ فرماندا ہے جداں قوم نو اللہ کریم واضح بینات دلائل دے کے حجت پوری فرما دے تے پھر بھی قوم اللہ دی توحید تے ایمان نہ لے آوے،
اللہ فرماندا ہے پھر دنیا تے دو قسم دا اسا ایک اے عذاب دینے ہیں، من فوقکم او من تحت ارجلکم، ایک عذاب اتو آندا ہے، ایک عذاب زمین تے آندا ہے۔ جداں کثرت نال بد عملی اور شرک زیادہ ہو جائے اس وقت دو طرح دے اللہ دنیا تے عذاب مسلط کریندا ہے، ایک اتو آندا ہے تے ایک تلو آندا ہے۔ اتو جڑا عذاب آندا ہے او کثرت نال بارشاں اتنیاں اللہ کریم وساونیاں شروع کر دیندا ہے تے انہاں بارشاں دے وچ وقت نال نال پتھر بھی برسائندا ہے۔ دیکھ لو بھئی ہن فصلاں تیار ہیں، اے کڑکاں ساڈے کول تے گندم ہوندی، تو ایسی بارش آئی ہے کہ او جڑا کوئی بننا ترٹا کو بوٹا کڑک دا کھلا آئی او بھی ختم۔ کئی علاقیاں نو پتھراں نال اللہ نے انہاں دیاں فصلاں نو مونج کر چھوڑیا۔ تے جداں ایک فصل نو ضرورت ہوندی ہے بھئی اللہ دی باران رحمت آوے جس دے ذریعے اس فصل نو اللہ تازگی دے دیندا۔ انہاں دے اس تھل دے علاقے جو ویکھو کتنے علاقے جڑے ہیں وہ انجے رڑا میدان پے ہیں، انہاں بیچاریاں دے چنے بھی نہیں ہوئے، بلکہ اے صورت آئی بھی اگے جڑے وہ لیندے ہن لیبر او چڑے پٹن والے، وہ آدن بھئی لیبر نو بھئی تساں ہی پٹ کے لے جاؤ، بھئی اتنی وچوں اوسط نہیں ہونی جتنی مزدوری بن وینی۔ تو مقصد کیا ہے؟ اے اللہ دی طرف کیا ہے؟ ایک گرفت ہے، اے اللہ دا عذاب ہے، تے دیندا اس وجہ تو ہے بھی تاکہ ہو سکتا ہے اس نو ہون بھی احکامات شرعیہ دا احساس پیدا ہو جائے۔ طوفان گھول دیتے، ومن تحت ارجلکم، پیراں تلوں سیلاب دا آ جاونا، زلزلیاں دا آ جاونا، زمین نو چیر دیونا، تو اے بھی اللہ دی طرف کیا ہوندا ہے؟ عذاب ہوندا ہے۔ تیسرا او یلبسکم شیئان، یا پھر اللہ کریم اس قوم نو فرقے فرقے بنا دیندا ہے، ٹولے ٹولے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندا ہے، جویں کہ پاکستان جو ہویا پیا، سارے دے سارے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پین، کسے دے اندر بھی اللہ دے قرآن نال اتفاق تے اتحاد کرنے دی سوچ کوئی نہیں، تو اے بھی خدا دا عذاب ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھ کس طرح اساں پھیر پھیر کے دلائل توحید بیان کر رہے ہیں تاکہ انہاں نو سمجھ آ جاوے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور ویکھ لے میرا سونا پیغمبر، تیری ہی قوم نے ساڈے اس قرآن دے دلائل توحید دا انکار کیتا ہے، جھٹلایا ہے، حالانکہ بات ساڈی بالکل یقینی، کھری، سچی، سونی، ستھری ہے، مگر بات بھی یہ جھٹلا رہے۔ تو سن میرا پیغمبر، لست علیکم بے وکیل، تو انہوں نے آگ کہ میں کوئی تواڈے اتے کوئی نگران یا داروغہ نہیں مقرر ہویا، میرا کام ہی تواڈے سامنے دلائل بینات واضح کر دیونا، ہون باویں تواڈا دل کرے تے اینو من لیو یا دل کرے تے انکار کر دیو۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماندا ہے ہر ایک خبر نو جو بھی ہے وہ میرے علم دے اندر ہے، اور ان قریب تسا جان لے سو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ہون
اللہ نے مومنین دی مجلس دی حفاظت دا بھی ذکر فرمایا. سمجھ رہے ہو؟ جیویں اس دے ایمان، عمل، سیرت، کردار اچھا ہے، اسی طرح ہی اللہ کریم مومنین مخلصین دی مجلس دی بھی حفاظت دا ذکر فرمایا. کیونکہ آپ تسا بھی سمجھتے ہو، سمجھدار لوگ جڑے پرانے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں بھئی اچھیاں دی محفل اثر اچھیاں دا ہوندا ہے، اچھائی دا ہوندا ہے. تے اچھا بندہ اگر گندیاں دی صحبت مجلس وچ رل جائے تو اودے تے رنگ وتو گندیاں دا ہی چلدا ہے، اچھائی دا نہیں چلدا. تو اس واسطے اللہ کریم نے ہن فرمایا کہ جداں تسا ویکھو بحث کریندے ہوئے ساڈی آیات نال مذاق کرنے والے، یعنی جڑے اللہ دی کتاب دا مذاق کرن تے اللہ دی کتاب تے یقین نہ رکھن، تو پھر ایسی محفل جتھے لگی پئی ہوئے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اس محفل وچ تہاڈا مسلماناں دا بہنا میں رب نو گوارا نہیں ہے. جویں تسا آپ ستھرے ہو تہاڈی محفل بھی ستھری ہوئے. دشمنان دین دی محفل دے اندر مومن دا بہنا بھی مناسب نہیں ہے. ہاں حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک اللہ دے قرآن دا مقابلہ کرنا او چھڈ نہ دیون، اس وقت تک اس محفل چ بان دی اجازت نہیں ہے. اے ہے عوام الناس مومنین دی محفل. ہاں مثلا ایسی محفل لگی پئی ہے، اللہ آتا ہے بے تسا اس محفل جاونا ہی نہیں. ہوں جے جاونا نہیں تو انہوں نے سمجھاونا کہیں، آخر انہوں نے سمجھاونا بھی تے ہے. تو اللہ فرماندا ہے جڑے عام بندے ہیں وہ تو بہ نہیں سکتے، تے اگر کوئی اہل علم انہوں دے سمجھاون دی نیت نال انہوں دی محفل چ ٹر جاوے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس وینا انہوں دی اصلاح دی نیت نال. تو مسلمانوں اگر کدی بھول چکے تواڈے منع کرنے دے باوجود تے وات بھی تسا چساں چاہ کے انہاں دے جلسے چ گئے بیٹھے ہو، سٹیج تے مولوی ہمیشہ قرآن دی مخالفت کریندا ہے نا، تو انہاں دی محفلیں دے اندر وانج بوو تے وات جے تانوں یاد آ جاوے او ہو یار اے تے بے دین مشرک بندہ آئی تے اللہ مینوں منع کیتا ہے، انہاں دی محفل وچ میں بہن دی بھی اللہ مینوں اجازت نہیں دتی، تو اللہ کریم فرماندا فوراً اتھو اٹھی کھلوو. جدوں یاد آ ونجنے کہ یار مطلب کیا ہے، ایک بندہ بھول کے گیا بیٹھا ہے، انہوں کسے دسے یار یہ تو اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کیتی بیٹھا ہے، اے بے دین قسم دے لوگ ہیں، تیرا انہاں دی محفل وچ بہن دا کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے. تو جدہ اس نو نصیحت کیتی جائے تو فوراً پھر اس جگہ دے مسلمان دا بہنا نامناسب ہے. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون. متقی لوگاں دے ذمے نہیں ہے کہ انہاں دا کسے قسم دا کوئی حساب کتاب انہاں نو کوئی میں اللہ نے سونپیا ہویا ہے، بلکہ ایک اللہ دی طرفوں نصیحت اے ہے کہ تاکہ انہاں دے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْبًا، چھوڑو دفع کرو انہاں لوگاں نو جنہاں نے دین اپنے نو کھیل تماشا بنایا ہے اور وہ مغرور ہو چکے ہیں دنیاوی لذات دے اندر.
وذکر بھی، میرا سونا پیغمبر انہوں اس قرآن پاک نال نصیحت فرما، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ اے اپنے انہاں غلط عقائد و نظریات دی وجہ تو کدائیں اے اللہ دی گرفت دے اندر مبتلا نہ ہو جاویں، تے جدا اللہ دی گرفت چ آئے پھر لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اللہ تو علاوہ کوئی بھی انہاں دا ولی وارث یا انہاں دی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہونا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا۔ اگر اے عدل و انصاف نال روین تو پھر تو کسی قسم دا انہاں دے کول مواخذہ نہیں ہونا، مگر جے اے اسی طرح ہی اللہ دے دین دے نال تمسخر ٹھٹھا مذاق کردے رہ جاویں تو پھر اللہ دی گرفت کولوں اے اپنے گناہاں دی وجہ تو کسی صورت دے اندر بھی اے بچ نہیں سکدے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس دے اندر اے جرم پایا جائے او اگر دن قیامت دے اللہ کریم نو آکھن اللہ پاکا اے فلاں ساری دی ساری دولت اسا تینوں دینے ہیں تے سانو اس عذاب جہنم تو بچا چا، تو کوئی بھی انہاں نو بچا سکدا نہیں ہے، کیونکہ او دی وجہ اے ہے کہ انہاں دا سب تو وڈا جرم اے ہے کہ انہاں لوگاں نے اللہ دے دین اور دین داراں نال ٹھٹھا اور مذاق کیتا ہے۔ تو ایہو جائے لوگاں واسطے لہم شراب من حمیم، انہاں واسطے کھولدا ہویا پانی ہو سی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہو سی۔ صرف اس دا سبب کیا ہے؟ جڑا انہاں نے اللہ دے دین دا ٹھٹھا اور مذاق کیتا ہے۔ فرما دیجئے کیا تسا اللہ تو علاوہ انہاں دی سور و پکار کر دے ہو جڑے نہ ہی تانوں کو نفع دے سکدیں تے نہ ہی کوئی نقصان دے سکدیں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، تسا اللہ دی طرف تہاڈی رہنمائی بھی کیتی جا رہی ہے تے پھر بھی تسا قرآن دے دلائل دے باوجود وت بھی نردو تسا شرک تے کفر تے رسومات تے بدعات دی طرف جھک جاندے ہو، اس پاسے ویندے ہو، تو پھر سنو اے ایسے بندے دی مثال ایسی ہے، استہوتہ الشیطان فی الارض حیران، شیطان نے اس نو ایسا مبہوت کیتا ہے کہ جنگل دے اندر ودا ہے، جنگل دے اندر کھڑی گیا ہے، انہوں سدھا راہ نہیں پہ لبدا جس دے ذریعے جنگل چوں نکل کے آبادی تک آ جاوے۔ ہن لہو اصحاب، او دے جڑے دوسرے دوست سنگی ہن، یدعونہ الی الہدی اعتنا، انہوں وہ سڈ مار مار کے آدھن او یار اس پاسے آؤ، اسا اتھے کھلے آئے، اے راہ یا آ اس پاسے نکلا، مگر او ہر پاسے حیران تے سرگردان ودا ہے، انہوں ہدایت دا راہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت او ہے جس نو اللہ کریم ہدایت نصیب فرما دے، در حقیقت اسے نو ہدایت آکھیا ویندا۔
تے او ہدایت ملدی ہے تو صرف رب دے قرآن وچ ملدی ہے۔ مشرک بھی انجے ہوندا ہے، شرک دے جنگل وچ کھلوتا ہوندا ہے، انہوں ہر پاسوں آوازاں آندیاں، او ایدے آ یارویں دے بخشی ویسے ہیں، ایدے آ فلاں قبر دے ڈیوا بال بخشی ویسے ہیں، ہر پاسوں آوازاں آندیاں پیاں، مگر او شرک دے جنگل وچ پھتھا کھلوتا ہے۔ او رہنمائی تا ہوئے آ نا جی او رہنمائی حاصل روشنی نال کرے آ، تے روشنی اللہ نے بنا کے گلیا تے صرف قرآن پاک نو گلے، قرآن والے پاسے آندا نہیں، باقی ہر پاسے ہر دا سڑ سندا کھلا ہے، اللہ دے قرآن دی آواز سننا گوارا نہیں کرے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ، اور سانو اللہ کریم نے تاکیدی حکم فرمایا لِنُسْلِمَ، تے اساں صرف اس رب العالمین دی فرما برداری اور اطاعت چاہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور اسے حق دی عبادت ادا کرو اور شرک دی رسوائی تو بچ کے رہو۔ اوہی ذات ہے جس دی طرف تسا سب نے جمع ہونا ہے، اور اوہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان نو بنایا ہے بالحق لِإِظْہَارِ الحق، زمین و آسمان نو اللہ نے بنایا ہے تا اپنے مسئلہ توحید دے بیان کرنے واسطے بنایا ہے۔ سمجھے نے؟ مشرکین آدھے ہن اے سونیا تو نہ ہوندوں تا اے جہان بھی نہ ہوندا، اے یعنی ساری کائنات جڑی بنائی گئی ہے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بنائی۔ دیکھو نا بے غلط جملے بول کے اور حقیقتاً ایسے جملے بولنا جس نو بظاہر او ادب مصطفی شمار کریں، حقیقتاً اس دے اندر اہانت نبویہ ہوندی ہے، گستاخی رسول ہوندی ہے۔ ہن اللہ دا پیغمبر خود فرما رہا ہے امرنا لنسلم، اسانو حکم ملے ہویا ہے لہذا اساں ہر صورت دے اندر فرما بردار بن کے رہنا ہے تے ایک اللہ دا رہنا۔ جداں خود پیغمبر اس اللہ دے احکامات دا محتاج ہے تے وہ پیغمبر ہی خود خلا پڑھ کے سنائندا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور ایک اور جگہ تے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ نے اس جہان نو دعوت حق، بیان حق، اظہار حق واسطے بنایا ہے، تے لوگ اسے پیغمبر دوتے متھے لاویں کہ اے اللہ نے سارا جہان بنایا ہی اس واسطے ہے۔ اللہ نے اس واسطے نہیں بنایا بلکہ اس جہان نو اللہ نے بنایا ہے تو اپنے بیان حق اور دعوت حق واسطے بنایا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اللہ کریم ایک دن آسی جداں انہیں آکسی کون تے ہر شے حاضر ہونی ہیں، قولہ الحق، اللہ دی ہر بات حق اور سچے، اور اسے ہی دی بادشاہی ہے۔ جس دن سور پھونکیا جاونا ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور وہی ہے حکمت والا اور ہر ذرے ذرے دی خبر رکھڑ والا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیو آزر نو آکھیا بے ابا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو
اپنے ہتھاں نال جڑے بت بنائنا انہاں نوں تو اپنا معبود سمجھدا ہے. انی اراک و قومک فی ضلال مبین، تینوں اور تیری قوم نو میں سری شرک دے اندر پھت ہویا ویکھ رہا ہاں. تو اللہ فرماندا ہے اسا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے اتنے کمال درجے دی محنت اور تقوی اور استقامت کہ پھر اللہ کریم نے انہاں نوں اپنے عجائبات زمین و آسمان دے وکھائے تاکہ اس نوں مزید ہور کامل درجے دا اللہ دے احکامات دتے یقین پیدا ہو جائے. ایک دن بیٹھے ہن فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، انہاں ویکھیا کہ ستارے کھلن آسمان تے، تو او آکھن لگے ویکھو مشرکینہ دی حالت، انہاں کواکب دی عبادت کرے دے ہن تے آدھن بھئی ساڈے اے مشکل کشا ہیں، تو بطور استہزاء دے آکھن لگے ہاذا ربی، اے میاں انہاں نے رب بنایا ہویا کواکب نو. فلما افلا، جدا او کواکب بھی غائب ہو گئے تو آکھن لگے لا احب الآفلی، جیڑا اپنے وجود نو قائم نہ رکھ سکے او دنیا نو قائم کیویں کر سکدا ہے. فلما رأى القمر بازغا، پھر انہاں ایک دن ویکھیا بھئی 14ویں دا چند چڑھیا کھلا ہے. انہاں آکھیا بلے 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 بڑا چمکدا ہویا چند نے، ہاذا ربی، اے لوگ آدھن بھئی اے چند تے سورج ہی مشکل کشا ہیں، اگر اے میرا رب ہوندا تا پھر اے غائب کیوں ہو ویندا؟ یعنی اے بھی تا اپنے وجود نو قائم رکھے آ. مینوں یہ دسو بھئی اے چند جڑا ہے اے بھی غروب ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ وہ کدھاں دے نو تارے کدھاں ویکھے نے؟ یہ تو الٹا مثال بنی ہوئی ہے بندے دا پھل بن، نہیں تو میں تینوں دن نو تارے وکھا دے سا. دن نو تارے نہیں ہوندے، رات نو نظر آندے. یعنی او اپنے وجود نو قائم رکھ سکدے نہیں ہیں، غائب ہو ویندا، ختم ہو ویندا انہاں دا وجود. ہن اس وقت انہاں دا وجود کوئی نہیں. تو اسی طرح چند نو ویکھیا، کواکب نو ویکھیا تو آکھن لگ گئے بھی کیسی الو دی پٹھی قوم ہے جڑی انہاں نو رب تے مشکل کشا بنائندی ہے جڑے اپنے وجود دے بھی مالک نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے اس انداز نال اس چیز دا مفہوم لیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو چونکہ پتہ جو کوئی نہ ہائی لا علمی دے اندر تاریاں نو وکھے ہونے تو انہاں آکھیا ہاں وت میرا ایو رب ہو سی. چند نو وکھے ہونے تو انہاں آکھیا ہویا بھئی نہیں یار اے وڈا ہے پیا لہذا اے ہی میرا رب ہونا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک بندہ بیٹھا ایتھے تے مینوں کوئی آکھے کہ فلاں نام دے حضرت صاحب آ رہے ہیں، او جس ٹائم آسی او بھاویں نائی بھی ہویا نا تو میں تو سمجھنا نا اے وہ حضرت صاحب آیا کھلا ہے، کیونکہ مینوں جو دسیا گیا ہے بھئی اے فلاں حضرت صاحب ہوری آ رہے ہیں، میں تو انہوں ڈٹھو ہویا کوئی نہیں. ہوں جیڑا ہی آندا وئی سی میں آکھسا ایو سی، ایو ہونا. جب تک کوئی میری رہنمائی نہ کرے بے حضرت اے سارے حضرت نہیں ہیں، انہاں چوں اصل حضرت اے ہی نے.
تو انہوں نے مفہوم اے لیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب دی تلاش دے اندر ہن، انہاں جے کواکب نو ویکھیا تو انہاں آکھیا میاں یہ حسن میرے رب، جے انہاں چاند نو ویکھیا انہاں آکھیا انہاں ستاریاں نالوں یہ وڈا ہے، معلوم ہوندا ایو سی میرا رب۔ تے جس لے انہاں سورج نو ویکھیا انہاں آکھیا تو سارے تو ہی وڈا ہے۔ تو اے مقصد نہیں ہے، اللہ نے پہلے سمجھا دیتا ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو کامل درجے دی فہم و فراست دیتی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر تے جس نو اللہ نے نبوت و رسالت دا تاج پواونا ہوئے، اللہ کریم ولادت تو لے کے وفات تک اپنے پیغمبر نو معصوم رکھدا ہے۔ لہذا اے ایک بطور استہزاء دے بھی ویکھو ایک کیسی بے وقوف قوم ہے کہ انہاں دی پوجا پاٹ کر دی ہے، جیڑے اپنے وجود نو بھی سنبھال کے رکھ سکدے نہیں ہے۔ تو آخر کار فرماویں لگے لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر اللہ کریم میری ابتدا تو رہنمائی نہ فرمائندہ تو اج میں بھی انہاں قوم دے وچوں ایک فرد ہوواں جویں او ظالم تے گمراہ قسم دے لوگ ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جدوں انہاں سورج نو ویکھیا آکھن لگے وات ایو سی میرا رب، اے جو سارے تو وڈا ہویا۔ فلما افلت، جدوں وہ بھی غائب ہو گیا، آخر وہ بھی تو غروب دا ٹائم آون آئی، تو آکھن لگے یا قوم، او میری مشرک قوم تھوکی نے، انی بریء مما تشرکون، بڑے بے دین آدمی ہو، ایک نو مستقل مذہب بنائی ودے ہو مگر تواڈے اس مذہب دی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ میں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں ہر حال ہر وقت میری توجہ ہمیشہ اس سے ایک اللہ دے احکامات دی پیروی دی طرف ہونی ہے جو کہ زمین و آسمان نو پیدا کیتا ہے اس نے، تے میرا ہون ایک کے پاسے یکسو ہو کے میرا اسے رب دی توحید والے پاسے ہی تعلق ہے اور رانا ہے۔ وما انا من المشرکین، تے میرا تساں مشرکین نال کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ وحاجہ قومہ، قوم وگڑ کھلوتی، انہیں لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے، لو جی یہ نواں بہابی آ گیا تھے۔ قال اتحاجونی فی اللہ ہے، بڑے بے وقوف و مشرک، تساں اللہ دی توحید دے متعلق میرے نال جھگڑا کر دے ہو، وقد ہدان ہے، اللہ ہی خود میری رہنمائی فرمائی توحید دی طرف، ہن جھگڑن دا کیا فائدہ ہے بھائی؟ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی، وہ آکھن لگے اے ابراہیم ساڑے حضرت ہوری اینج کرنا تو لنگڑا تے لولا ہوگا۔ مشرک آتے نہیں، مشرکین ڈردے ہی سے وجہ تو حضرت ہوری ناراض نہ ہو، حضرت ہوراں نو کانڈ نہ ہوئے، حضرت ہوراں دی جتی جناب سدھی کر کے رکھنی۔ جیڑا بندہ شرک کردا ہے نا، صحیح بات ہے کہ اس دے اندروں اللہ مادہ غیرت مٹا چھوڑے دا۔ غیرت نام دی کوئی چیز ہے، جیویں جانور درندے سارے دے سامنے جفت ہوندے، جفت سمجھیں دے ہو نا کہ کوئی نہیں سمجھیں دے؟ یار مجھ تے سڈے نو ملاونا ہوئے جفتی ہوندا ہے نا، یہ جفت ہوندا ہے، انہاں دا ملاپ جڑا ہوندا ہے۔ تو جانور جڑے
انہوں کوئی شرم و حیا نہیں ہوندا جو سانو کوئی ویدھا پیا نہیں ویدھا پیا. اگر اس دی اپنی جمی ہوئی کٹی دھی کٹا پوتر سارے کچھ وچے ہیں پہ انہوں کوئی شرم و حیا نہیں ہے. شرم و حیا دا زیور اللہ انسان وچ رکھے. مشرک اللہ نے تائیں اس نو آکھیا بھی یہ جانور نالوں بھی بدترین ہے. کتی کتا روڈ تے کھلوتے ہو سن جفت ہو ویسے سور ہے ہر شے کیونکہ انہاں دے شرم و حیا نہیں. مشرک ایسا دلہ بغیرت ہے کہ اپنے ہتھاں نال بھرے مجمع دے اندر غیر بندے غیر محرم پیر دے کول خود ون کے دی جھولی چ بہا کے آندا ہے. اس سچ شرم و حیا کو نہیں ہوتا. اتنے لوگاں دے وچ اپنی بچی نو غیر محرم دے ہاں نال ون کے ملاقات کرائیندا ہے. تو جویں انہاں دے اندر شرم و حیا ہوندا ہی کو نہیں جانور دے اندر، اس دلے مشرک بغیرت وچ بھی شرم و حیا ختم ہو جائے. اس وجہ تو اللہ نے فرمایا بھی یہ جانوراں نالوں بھی بدترین ہیں کیونکہ انہاں دے اندر تے یہ چیز میں اللہ رکھی کا ہی نہیں نا، اس دے اندر رکھی ہے اور اس نے گندے عقیدے دی وجہ تو ساڈے اس جوہر نو بھی تباہ و برباد کر دیتا. شرم و حیا ہی مشرک چوں ختم ہو جاندی. آکھن لگے پھر ساڈے حضرت ہوری تینوں بادشاہ تباہ و برباد کر دے سن، پھوکا مرے سن، تویز لکھ سن. پیچھے بلکہ اگے آئے گا حود علیہ السلام دے قصے دے اندر واقعے دے اندر غالباً 12ویں پارے دے اندر. تو اتھے مشرکین نے پیغمبر نو آکھیا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء. اعتراق تو چونکہ ساڈے معبودان دے خلاف تقریراں کیتی ہیں، انہاں دی مخالفت کیتی ہیں، لہذا ساڈے بزرگاں نے تیرے اتے ایسا جادو منتر چلایا کہ تیرا دماغ ٹھکانے تے کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ مشرکین دے چونکہ سارو دارو مدار ہوندا ہے غیر اللہ تے تے او ہر حربہ استعمال کر دین بھئی یہ تے تویز کرو، جادو کرو، اے دے خلاف محاذ کھڑا کرو، اینو قتل کرو، اے دے نال مخالفت کرو، مقابلہ کرو تاکہ کسے طریقے نال اے اپنے مذہب دی تبلیغ و ترویج دے اندر کامیاب نہ ہوئے. مگر ایک کلا ہے، تن تنہا ہے اور ایسا مزاج رکھن والا ہے جیڑا اپنے سکے باپ نو آدا ہے انی اراکا و قومک فی ضلال مبین. تو بھی تیری قوم ساری دی ساری تو سے گمراہ ہو. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو کیسا سونا جواب دیتا. انہاں کہ اللہ اخاف ما تشرکون بہ، مینوں تواڈے انہاں معبودان باطلہ کولو لا اخاف ہو ایک رتی جتنا بھی خوف و خطرہ کوئی نہیں. کیوں؟ الا ان یشاء ربی شیئا، جو میرے رب نے چاہنا ہے وہ میرے اتے فیصلہ رب دا ہونا، میرا تسا وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتے. وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جڑی رب دے احاطہ علم دے اندر نہ ہوئے، ہر شے او دے علم دے اندر ہے. کیا تسا اس بات تو نصیحت حاصل نہیں کر دے؟ کیڑی بات تو؟ بھائی تسا لکھاں تے کروڑاں لوگ ہو تے میں کلا ابراہیم خلیل اللہ، میں ایک تے تساں لکھاں دی تعداد ہے تے وقت بھی میں تانوں کھلا آتا ہاں کہ تواڈے معبودان یا تساں خود مشرک میرا ککھ بھی بگاڑ سکدے نہیں ہو. ہاں
مینوں تکلیف آوے دکھ آوے سکھ آوے ان یشاء ربی یہ میرے رب دا فیصلہ ہو تے میں ایک ہو کے بے دھڑک ہو کے تواڈے نال گل کردا پیا او تانوں اجاں وی عقل گل جڑی میری ہے تواڈے عقل نوں نہیں پہ لگدی تے آخر اس دے اندر کیڑی شے ہے جڑا پوری دنیا نوں متھا دتی کھلا ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ اوے میں تواڈے بے دین جھوٹے معبودان دا خوف میں کیویں اندر رکھ سکدا ہاں خوف تا تانوں دل وچ رکھنا چاہیدا ہے کہ تساں اللہ دی ذات و صفات نال شرک کرے دیو خدا دا قہر تواڈے اتے ڈھانا چاہیدا ہے مینوں کسے کول ڈرن دی ضرورت کیا ہے ما لم ينزل به علیکم سلطانا تواڈے مذہب دی حالت اے ہے کہ تواڈے پاس تو کسے قسم دی دلیل بھی کوئی نہیں فأی الفریقین احق بالامن ہن تساں آپ چا فیصلہ کرو مشرک جڑا ہے او امن قائم کر سکدا ہے یا مومن امن نال رہ سکدا ہے تے امن قائم کر سکدا ہے ان کنتم تعلمون اگر تساں اس گل نو سمجھ دے ہو تو او لوگ جنہاں ایمان نو قبول کیتا ہے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان دے نال ایک رائی دے دانے جتنا بھی شرک نہیں ہون دیتا ملن نہیں دیتا اولئک لہم الامن وہم مہتدون اے ہی لوگ ہن اصل دے اندر آخرت دے اندر امن اور سکون والی زندگی نصیب ہو سی وہم مہتدون اور اے ہی ہن لوگ صحیح راہ ہدایت پاون والے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ایک حجت پوری کر دیتی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے نرفع درجات من نشاء اللہ کریم جس دے چاہے درجے بلند فرمائے بے شک تیرا رب تو حکمت والا جانن والا ہے پھر دیکھو ایسا کیسے کیسے انعامات فرمائے اے مشرک بے دین لوگ گمراہ ہوندن اولاد دی خاطر یہ دعا اے ہوندا ہے بھئی ساڈی من پسندی شوہر سانو مل جائے دھاگے ونج بندے منتا منیاں دیوے بالے اللہ فرماندا ہے ویکھو اے موحد آئی وہبنا لہو اسحاق اسا اس نو بیٹا نصیب فرمایا وات اسا اونوں پوترا نصیب فرمایا اور ہر ایک نو اساں راہ حق دی رہنمائی فرمائی اس تو پہلے انہاں تو پہلے نوح علیہ السلام اور اس دی اولاد آئی داؤد سلیمان ایوب یوسف موسیٰ ہارون علیہم الصلوات والسلام اس سب دے سب نو اساں مخلصین نو بڑے درجات نال نوازیا وزکریا یحییٰ عیسیٰ الیاس سب دے سب علیہم الصلوات والسلام نیک صالح و اسماعیل والیسع و یونس و لوط و کلن فضلنا علی العالمین ہر ایک نو اساں اپنے اپنے دور نبوت دے اندر بہت بڑی فضیلت نال نوازیا اور انہاں دے آباء و اجداد و ذریاتہم انہاں دی اولاد انہاں دے بھائی انہاں نو اللہ کریم نے چن لیا اور انہاں دی رہنمائی فرمائی صراط مستقیم دی طرف اصل دے اندر اے ہے اللہ دی ہدایت جس نو چاہے اللہ کریم اپنے بندیاں چوں درجہ ہدایت نصیب فرما دے وے انہاں لوگاں نو بھی اللہ کریم نے فرمایا سنو میرے پیغمبرو لو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون اگر تسا شرک کیتا تو تواڈے اعمال بھی اللہ کریم ضائع اور برباد فرما دے سی اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ اے او لوگ ہیں جنہاں نو اللہ کریم نے کتاب حکمت
اور نبوت نصیب فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ میرا سونا پیغمبر انہاں نو آکھ دے اگر اے قوم مشرکین اسی طرح ہی کفر و ضلالت تے قائم رہے تو پھر اسا ایک ایسی قوم لے اساں جیڑی وہ ساڈے اس احکامات دے مطابق منو ان ایمان اور عمل پیدا کر کے وکھائی سی۔ او قوم کیڑی آئی؟ اصحاب محمد الرسول، یعنی مکے والے تسا اسی طرح اڑے رہ گئے ہو تو اسا مدینے دے انصاری اصحاب نو کھڑا کر دیسا۔ اولئک الذین ھدی اللہ، اے او لوگ ہیں جنہاں نو اللہ کریم نے اپنے توحید دی رہنمائی فرمائی۔ تو بھی میرا سونا پیغمبر اسے اقتداء چل۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تو فرما دے کہ میں تواڈے کول کسی چیز دا مطالبہ میرا کوئی نہیں، ان هو الا ذکری للعالمین۔ اس قرآن پاک نو اللہ کریم نے ساری کائنات واسطے نصیحت دا خزانہ بنایا ہے۔ تسا بہرحال اللہ دا اونج قدر نہیں کیتا جویں کہ اس دا قدر کرنے دی عزت کرنے دا حق ہے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یعنی معلوم ہوندا ہے کہ پیغمبر اللہ دی توہین تو شروع ہوندا ہے تے جتنے بھی دنیا دیا مقدس معظم ہستیاں ہوندیاں انہاں ساریاں دی اے حرامی توہین کریندا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک نبی دا گستاخ عدت اللہ ہے، قانون ہے، بھئی یہ گستاخ رسول ہے، یہ سزائے موت ہے۔ اولیاء دا گستاخ ہے، او تے ہی دہشت گردی دے سزائے موت دے دفعے لا دیں۔ نہیں دفعہ تو صرف اللہ دی توہین دا کوئی نہیں۔ ہن اے جڑا مشرک شرک کریندا ہے اے اللہ نو بھوکدا ہے، اللہ دی توہین کریندا ہے، اے دا بھی کوئی ہے قانون؟ کوئی قانون نہیں۔ اس واسطے اللہ فرماندا ما قدر اللہ حق قدرہ، جیویں کہ اللہ دے عزت تے قدر کرنے دا حق آئی مشرکہ تو اونج ادا نہیں کیتا۔ جدہ تسا اے بکواس بھی نال کر دے ہو کہ اس بشر دوتے اللہ کوئی نبوت اور رسالت یا کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، فرما دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اچھا جی اللہ اس دوتے نازل نہیں کیتی تو موسیٰ علیہ السلام نو کہیں کتاب دیتی آئی؟ وہ تو تواڈے وچ یہودی تے عیسائی آ کے وہ کتاباں تواڈے سامنے پیش کریں دے نہیں۔ جیڑا رب موسیٰ علیہ السلام تے تورات نازل کر سکدا ہے او رب محمد معصوم نو قرآن نہیں دے سکدا؟ اس کتاب نو بھی اساں انہاں لوگاں واسطے نور بنایا، ہدایت بنایا، مگر تسا اس نو ورکا کر چھوڑے۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، تسا اس نو اپنی مرضی دے مطابق جڑے مسئلے ہوئن او بیان کر لیندے ہو تو جڑے تواڈے خلاف ہوئن تسا انہاں نو چھپا دیندے ہو۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تانوں اللہ کریم نے اس چیز دی تعلیم دیتی ہے جس نو نہ تساں جان دے ہے تے نہ تواڈے پچھلے وڈ کے جان دے ہیں۔ قل اللہ، اے اللہ نے کتاب قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، میرا سونا دفع کر انہاں دی اپنی غلاظتہ خباستہ دے اندر انجے اندھیرے دے اندر ڈٹھے پہ رہے۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ، ایک کتاب اساں اس امت واسطے
اس کتاب مقدس نو مبارک بنایا، برکت والا بنایا۔ مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس دی جو کہ انہاں دے پاس موجود ہے، یعنی تورات و انجیل، تاکہ تو میرا سونا محمد الرسول اللہ اس قرآن پاک نال اس مکے والے نو وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یہ جڑے مکے والے ہیں انہاں تک بھی یہ پیغام پہنچا، اور ومن حولہا، جڑے آس پاس جتنے بھی علاقے ہیں انہاں تک بھی یہ ساڑے کتاب قرآن پاک دا پیغام پہنچ جائے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جڑے ایمان رکھ دن آخرت تے، اور ایمان رکھ دن اس کتاب مقدس تے، اور اپنی نمازاں دی محافظت فرمائیندے ہیں، اپنی نمازاں نو ضائع تے برباد نہیں کریں دے۔ ومن اظلم، سب تو وڈا ظالم او انسان ہے جڑا اللہ تے جھوٹ بولدا ہے، یا پھر اے بکواس کردا ہے کہ اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، جڑا دعویٰ جھوٹا نبوت دا کردا ہے اور آدھا ہے کہ میرے تے ہی وہی نازل ہوندی ہے، حالانکہ کوئی شائع اس تے کوئی نازل نہیں ہوندی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جڑے اتھوں تک بکواس کر دیں کہ ساڈے اتے بھی اسی طرح اسا بھی انہی طرح کتاب نازل کر سکتے ہیں جیویں کہ محمد دعویٰ کردا ہے کہ میرے اتے اللہ نے کتاب نازل کی تھی۔ یہ چیزاں جڑی ہیں نا سیم اس وقت بھی ہیں، لوگ جڑے بے دین خدا دے دین نال مقابلہ کرنے والے ایک گرو جڑے بیٹھے ہوندے نا پیران دی شکل دے اندر، او اے جڑے اللہ دے قرآن نے نقل فرمائے ہیں انہاں تو ہی ود کے منہ چ کفر بک دین بہ کے، اتوں تک الفاظ بولنے بھئی توانوں اتنی عزت قرآن دے الفاظ دی نہیں ہے جتنی حضرت صاحب دے الفاظ تے قول دی عزت تے برکت ہے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ہی گندگی پھیل چکی ہے، مگر اساں علماء جڑے دین دے ذمہ دار ٹھیکیدار لوگ ہونے ہیں، ساڈے اندر او اللہ دے دین دی حمیت ہی ختم ہو گئی۔ بس وہ جڑا پڑھے نے خدا دا عذاب اے ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقے فرقے بن گئے، مگر اللہ دے قرآن نال اتفاق نہیں کیتا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور ویکھیں تو جداں مشرک دتے موت دا وقت آندا ہے تو آندیاں نال ہی فرشتے باسطو ایدیہم، آندیاں نال ہی اپنے ہاتھ پھیلا دیندے مار مار کے مشرک نو، نال آدن اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان نو، کڈو، نکلو باہر، نکلو۔ الیوم تجزون عذاب الہون، اج تانوں پتہ لگ سی، بدلہ مل سی ذلت والے عذاب دا جڑا کچھ دنیا دے بہ کے بکدے ہے اللہ دی ذات تے بغیر کسے دلیل تے ثبوت دے۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، تے تسا اللہ دی آیات دا بڑے رونت تے تکبر نال انکار کر ویندے ہے، تسا دے جڑا کوئی ساڈا پٹڑا دے پٹ لیو، اسا نہیں مندے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرماندا ہے جداں تسا آونا ہے نا ساڈے کولوں تا کلیاں ہونا تے کما خلقناکم اول مرہ، تے اس حالت وچ آونا ہی نے جویں اسا تانوں ماں دے رحم وچ پیدا کیتا، یعنی تن تے کپڑے کوئی نہ ہو سکے۔ وَتَرَکْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اور او تساں
اتھائی سٹا سو اپنی کنڈ دے پیچھے جو کچھ تانوں لباس میں اللہ نے تانوں نصیب فرمایا۔ وما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکا۔ اس وقت تانوں او تواڈے بزعم خود تواڈے گمان دے مطابق جڑے تواڈے دنیا تے سفارشی بندے ہن نا، اللہ فرمائی سی او کوئی نظر تانوں نہ آسی جنہاں دی تسا دنیا دے عبادات کرندے ہائے۔ لقد تقطع بینکم، تواڈا تعلق انہاں دے نال ختم، اور جو کچھ تسا اتھے دنیا دے سوچ کے رکھ دے آئے کہ بلے 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 حضرت ہوری تے سانو گٹے نال بن کے دھروک کے جنت وچ لائے وے سن۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو کچھ تسانو انہاں سبز باغ بنا کے مشرکین نے دیتے آنو سب دے سب ضائع تے برباد ہو گئے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ کریم دلائل تو دلائل دے رہا ہے توحید دے۔ بے شک اللہ تعالی ہی دانے نو اور گٹھلی نو چیر کے تے اس چوں نکالدا ہے زندے نو مردے چوں، اور نکالن والا ہے مردے نو من الحی زندہ تے۔ مثلا ویکھ لیو مرغی زندہ نہیں تو او دے وچوں کیسے نکلدا ہے؟ انڈا مردہ ہے، انڈا مردہ ہے تو او دے وچوں چوزا وچوں جیندہ کر لے۔ ذالکم اللہ، اے ہے اللہ دی صفات و کمالات، تے تساں خدا نو ایسے با کمال نو چھوڑ کے کہڑے پاسے انے ہو کے ویندے پے ہو۔ فالق الاصباح، اے او ذات ہے جڑا اندھیرے نو چیر کے تے صبح ظاہر کر دیندا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اللہ نے رات تواڈے واسطے سکون بنائی، چند قمر اے تواڈی عبادت واسطے میں اللہ نہیں بنائے، اے بنائے ہن تواڈے حساب کتاب لاون واسطے، ایام دی گنتری واسطے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اے ہے قدرت والا زبردست علم رکھن والا اوہی ذات ہے جس نے تواڈے واسطے ستارے بنائے ہیں، لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، تاکہ اس دے ذریعے تواڈی جنگل اور سمندر دے اندر اے دی روشنی دی وجہ تو اساں تواڈے واسطے رہنمائی بنائی ہے۔ نالے اگے گھڑیاں شڑیاں کوئی نہ ہوندیاں، لوگ تاریاں نو ویکھ کے ٹائم دا اندازہ لیندے ہن، پتہ ہی نہیں واہ ہویا جو سارے بریلر وہ پہلے دور جڑا ہوندا ہے نا، وہ ویدیاں جی اے فلانا تارا اس ٹائم تے جے لیاوے اس وقت اے ٹائم ہو ویندا ہے تو وہ پاؤ پھٹ ویندی ہے، اے وہ آدھے پاؤ پھٹ دی ہے، ہن اج کل آسان ہے صبح صادق ہوندی ہے، وہ سمجھیندے پے اے چیزاں جڑیاں ہن نا اس وقت اے چل دیاں ہن۔ هو الذی جعل لکم النجوم، کواکب اے تاکہ تواڈی رہنمائی کرے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اللہ کریم نے سمجھدار لوگاں واسطے آیات نو کھول کھول کے بیان فرمایا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تانوں پیدا فرمایا ہے ایک جان چوں، پھر تواڈا ٹھکانہ بنایا رحم مادر دے اندر، ومستودع، اور پھر تانوں بطور امانت دے رکھیا دنیا تے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اللہ کریم نے کھول کھول کے اپنے احکامات دلائل توحید بیان فرمائے ہیں تاکہ سمجھدار جلدی سمجھ جاویں۔ وہی ذات ہے جس نے آسمان تو پانی اتاریا اور اس دے وچوں اللہ کریم نے پیدا کیتیاں ہر چیز قسم دیاں بوٹیاں، اور کچھ نکالے اس زمین چوں خضرن نخرجو سبزے، اور کچھ ایسے نکالے دانے جڑے بالترتیب تہ در تہ، ومن النخل، اور
کھجوراں دے خوشے، اور ایسے خوشے جڑے اپنے اس پھل نال جھکے ہوئے، اور باغات انگوراں دے، زیتون، انار ملدے جلدے۔ انظروا الی ثمرہ، اور اس وقت غور کیتا کرو جدا پھل وچوں پھل نکلدا ہے۔ پہلے تو پھول نکل دین نا، تے وقت اس پھول نو اسا کہ اللہ پاک کیڑی شے تبدیل کریندا ہے؟ پھل نال کرے۔ انظروا الی ثمرہ، اس وقت غور کیتا کرو جدا پھلاں نو اسا پھل بنائینے ہیں، پھر اس وقت بھی غور کیتا کرو جدا پھل نو اسا پکائیندے ہیں، پک ویندا ہے۔ جدا پھل لگدا ہے اس لئے کلر ہور ہوندا ہے، پھول دا بھی رنگ ہور ہوندا ہے، وقت وچوں نکلن والے پھل دا رنگ ہور ہوندا ہے، وقت جدا پکدا ہے اس وقت رنگ ہور ہوندا ہے۔ تو اللہ فرماندا ہے ویکھو ہکے درخت وچوں، ہکے اس شاخ وچوں ایسیاں قدرت دیاں نشانیاں ہیں کہ ہکے شاخ دے وچ ترے مراحل تانوں وکھا دتے ہیں، او عقل دے اندھیوں تانوں اجاں وی اس رب دے کمال دا پتہ نہیں پیا لگدا۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس دے اندر البتہ ایماندار لوگاں واسطے کئی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کریم نے جعلوا للہ شرکاء الجن وخلقہم وخرقوا لہ بنین وبنات بغیر علم، اجا بھی تسا اللہ دے شریک بنائیندے ہو جناں وچوں، اور حالانکہ انہاں نو اس اللہ نے بنایا، تے پھر الو دے پٹھے ہو تسا اس اللہ واسطے اور اس حد تک ظلم کیتا ہے کہ تسا اس دے بیٹیاں تے بیٹے بھی بنا چھوڑے بغیر علم۔ اے فرشتیاں نو او جڑے نا مشرک، او فرشتیاں نو آدھے اے اللہ دی بیٹیاں، تے عیسیٰ تے عزیر نو کہ آدھے اے اللہ دے، او عزیر ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نو آدھے اے اللہ دا بیٹا ہے۔ اللہ فرماندا اتھوں تک تسا ظلم کیتا کہ او دیاں دھیاں تے پتری تسا بنا دیتے، حالانکہ میں آدھا رہا تانوں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بغیر کسے دلیل دے۔ سبحانہ، پاک ذات ہے او اللہ، اور بڑی اعلی شان والا ہے او۔ تہاڈی اے بکواسات جڑی ہیں او دی ذات و صفات اور کمالات نو داغدار کر سکدیاں؟ بالکل نہیں۔